اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 116۔ وقالوا اتخذ اللہ، اور انہوں نے کہا کہ بنا لیا ہے اللہ نے ولداں اولاد، بیٹا۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، بل لہو، بلکہ اس کے لیے ہے، ما، جو کچھ ہے، فی السماواتی، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، کل لہو، سب اس کے لیے، قانتون، زیر فرمان ہیں، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ واذا، اور جب، قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے، قاضی ہوتا ہے نا فیصلہ کرنے والا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرا، کسی کام کا، فانما، تو یہی، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اسے، کن کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، کلام کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا، یا آتی ہمارے پاس، آیتن، کوئی نشانی۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، مثل قولہم، من قبلہم، جو ان سے قبل تھے، مثل قولہم، ان کی بات، یعنی ان کی بات جیسی، تشابہت، مشابہت رکھتے ہیں، ایک جیسے ہو گئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، قد، تحقیق، بینا الآیاتی، بیان کر دی ہیں ہم نے، واضح کر دی ہم نے آیات، نشانیاں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، انا، بے شک، ارسلنا کا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، بشیرا و نذیرا ولا تسألوا، اور لا، نہیں، تسألوا، آپ سے سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے بارے میں، وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز نہ راضی ہوں گے، عَنْکَ الْیَہُودُ، آپ سے یہودی، وَلَن نَصَارَىٰ، اور نہ نصارہ یعنی عیسائی، حتیٰ کہ تتبع، آپ اتباع کر لیں، آپ پیروی کر لیں، ملتہم، ان کے ملت کی، ان کے دین کی، تب تک یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ قل، کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی، هو الہدی، وہی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد الذی، اس کے بعد کہ، جاءک، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، علم میں سے، ما لک، تو نہیں آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار۔ الذین، وہ جن کو، آتیناہم الکتاب، ہم نے دی کتاب، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، اولئک، وہی لوگ، یؤمنون بہ، ایمان رکھتے ہیں اس پر، ومن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے بہ، اس کا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 116 میں کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہیں، بلکہ وہ پاک ہے، زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے، اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے، یعنی وہ اللہ تو وہ ہے جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، اسے بیٹے کی کیا ضرورت، بلکہ آسمان و زمین کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے، اور اللہ تو جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تو لفظ کن کہنا کافی ہے، ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، قانتون، قنوت، ایسی عبادت جس میں اطاعت بھی ہو اور عاجزی بھی ہو، اور ایک حدیث کے مطابق، تکلیف دہ بات سن کر صبر کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، کہ لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں اور وہ ان کو درگزر بھی کرتا ہے، رزق اور عافیت بھی دیتا ہے، مفہوم ہے اس حدیث کا۔ تو فرمایا کہ وہ زمین و آسمان کا ابتداءً پیدا کرنے والا ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہ وہیں ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، تو ان کا مطلب تھا کہ اللہ یا تو خود ہمارے سامنے آ کر کہے کہ یہ میری کتاب ہے اور یہ میرے احکام ہیں، تم لوگ ان کی پیروی کرو، یا ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائی جائے کہ ہمیں یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو وہ اس طرح کے مطالبات کرتے تھے، جیسے یہودی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا، ہمیں کوئی اور بڑی نشانی کیوں نہیں دکھاتا۔ اسی طرح ایسی باتیں ان کے اگلوں نے بھی کہی تھیں، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے ہیں، یعنی مشرکین عرب کے دل کفر میں، عناد میں، انکار میں، سرکشی میں اپنے سے پہلے لوگوں کے دلوں جیسے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بھی پہلے جو بھی رسول آیا ان لوگوں نے بھی ان کو جادوگر کہا اور کیا کیا کچھ نام نہیں دیے، تو کیا یہ ایک دوسرے کو ایسی باتوں کی تاکید کر جاتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ
ان میں سب میں ایک ہی بات مشترک ہے، وہ ہے سرکشی کا جذبہ، کہ حق کی بات جب بھی ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے یہ سرکشی کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ پھر فرمایا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں، یعنی آپ ان کا دین نہ اختیار کر لیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، یعنی جو اسلام کی صورت میں اب موجود ہے۔ اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو یہ جو پچھلے سارے لوگ تھے ان سب کی بیماری بھی، ان سب کے دل بھی، ان سب کے اعتراضات بھی ایک ہی تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، تو یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی کتابوں میں بھی موجود تھی، لیکن وہ اس کو مان کر نہیں دیتے تھے۔ تو آپ سے یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کو فالو نہ کرنے لگ جائیں۔ تو آج بھی کسی کو دین سکھانے لگیں تو لوگ سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ آپ کس فرقے سے ہیں۔ یہ تب تک راضی نہیں ہوتے بات سننے کے لیے بھی جب تک آپ ان کے فرقے سے نہ ہوں، اور اکثریت تو ویسے ہی دین سے لا علم ہے، اور اکثریت کی خواہش بھی اپنے مسلک کو بس سچا ثابت کرنا ہے، اپنی بڑائی صرف قائم کرنا ہے۔ حالانکہ دیکھنا تو یہ چاہیے کہ کون کیا بات کر رہا ہے۔ اگر وہ بات قرآن کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو پھر اس کو مان جائیں۔ تو لوگ اکثر سچائی کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے، لوگوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ فلاں کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ تو جو اپنے اپنے گروہوں میں اور اپنے اپنے فرقوں میں اور اپنے اپنے مسلک میں پھنسے ہوئے ہیں وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے، بات سننے تک بھی راضی نہیں ہوتے جب تک کہ وہ آپ ان کی مسلک میں سے نہ ہوں۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اصل بات تو، اصل ہدایت تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کہہ رہے ہیں۔ اصل ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ اور اگر آپ اس کے بعد بھی علم آ جانے کے بعد بھی لوگوں کے خواہشات کی پیروی کریں تو علم کیا ہے؟ جو وحی الہی پر مبنی ہے، دین کا علم ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے بعد ہم نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، لوگوں کی کیا مرضی ہے۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے، دین کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ میری مرضی کو کون سی آیت سپورٹ کرتی ہے یہ نہیں ہم نے دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کو کون سی آیت بیان کر رہی ہے۔ تو اس میں ہدایت کا لفظ آیا، پھر اس میں علم کا لفظ آیا، پھر اس میں کتاب کا لفظ آیا، تو یہ تینوں بہت اہم لفظ ہیں، اور ہمیں دعا سکھائے گی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اور یہ کس چیز سے آتی ہے؟ یہ علم کے ساتھ آتی ہے، اور علم کس چیز سے آتا ہے؟ کتاب کے ساتھ آتی ہے۔ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں۔ اور پھر آگے کتاب کا حق بھی بتایا گیا کہ جن لوگوں نے ہمیں جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ یعنی وہ اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کی ویسے تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو کتاب کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ایمان بھی رکھنا ہے اور اس کے تلاوت کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ اور تلاوت کا حق ہے کہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، یعنی خوب توجہ سے، غور سے، اور معنی کے ساتھ اور سمجھ کر، اور اس کی تجوید کا خیال رکھ کے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہیں، اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں، آیات کو پورے دل جان سے اس سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنت کی بات آتی ہے تو اس کا سوال کرتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں، آیات کو خود سے ریلیٹ کرتے ہیں، اس پر فہم و تدبر کرتے ہیں، اس کا ترجمہ صحیح کریں، اس میں تحریف نہ کریں۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی آیات کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپایا نہ جائے، جیسا ہے ویسا ہی بیان کیا جائے، خواہ وہ ہماری خواہشات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پھر جو اس کا محکم ہے اس پر ایمان لایا جائے، جو اس کی متشابہات ہیں اس میں نہ پڑا جائے۔ یہ نہیں کہ، اور یہ بھی نہیں کہ بعض حصوں کو مان لیا جائے اور بعض کو چھوڑ دیا جائے، جو ہماری مرضی کے مطابق ہو ہم اس کو تو مان لیں اور جو مرضی کے مطابق نہ ہو اس کو ہم چھوڑ دیں، تو ایسا بھی نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حق جو ہے اس کی تلاوت کا، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہ حق کے تلاوت میں یہ سارے مفہوم ہی داخل ہیں، اور ہدایت پھر ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔